السلام علیکم۔ پیراڈائم شفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویر۔ US Secretary of State Antony Blinken has stated in his recent press conference that the United States and Saudi Arabia have made good progress in talks on normalizing ties between Israel and Saudi Arabia. On the other hand, Saudi officials کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن آف ٹائز اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر سعودی گورنمنٹ 1967 کے بارڈرز پہ ایک انڈیپینڈنٹ اور فری پیلسٹینین اسٹیٹ بنا دے۔ آلدو سعودی آفیشل نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، لیکن محمد بن سلیمان کی لبرل پالیسیز کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ آنے والے چند ہی مہینوں میں سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ نارمل ٹائز اسٹیبلش کر لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ USA کے اور سعودی عربیہ کے ایسے کون سے انٹرسٹ ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے وہ اس کرٹیکل جنکچر پہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن آف ٹائز کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے انٹرسٹ کی، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو امریکہ میں پریزیڈنشیل الیکشنز کے حوالے سے ایک بہت ٹف سچویشن کا سامنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے ریسنٹ سروے 4 lakh Democrat voters have opted to remain uncommitted in protest to Biden administration's policies on Israel-Hamas war۔ اس کے علاوہ رشیا یوکرین وار سے ریلیٹڈ بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے فارن پالیسی ڈیسیجن سے امریکہ کی عوام مطمئن دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری طرف بائیڈن ایڈمنسٹریشن یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ ٹرمپ کے دور میں کیے گئے ابراہم اکارڈز کو کاؤنٹر کرے، اس لیے وہ اسرائیل اور سعودیہ کے درمیان اس کریٹیکل وقت پہ ایک نارملائزیشن آف ٹائز کا ایگریمنٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ کی، تو دونوں ہی کنٹریز کا کامن اور کنورجنگ انٹرسٹ ہے ٹو کاؤنٹر دی رائزنگ انفلوئنس آف ایران ان دی مڈل ایسٹ۔ اسرائیل اور سعودی عربیہ دونوں ہی ایران کو اپنا میجر رائول سمجھتے ہیں ان دی مڈل ایسٹرن ریجن، اسی لیے سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کارڈیل ٹائز بنا کر ایران کے انفلوئنس کو مڈل ایسٹ میں کاؤنٹر کر سکے۔ دوسری طرف اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو اسرائیل کے خلاف لڑنے والی تینوں ہی تنظیمیں حماس، حزب اللہ اور ہوتھیز کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ سو فالوئنگ دی نوشن آف دی اینمی آف این اینمی از اے فرینڈ، سعودی عربیہ اور اسرائیل آپس میں کارڈیل ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے کارڈیل ٹائز اسٹیبلش کر کے US کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کر لے۔ اس ڈیفنس پیکٹ کا مقصد بھی مڈل ایسٹ میں ایران کے رائزنگ انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام سعودی عربیہ اور اسرائیل دونوں ہی کے لیے ہمیشہ سے کنسرننگ رہا ہے، اسی لیے سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ وہ US کے ساتھ ایک ایسا ڈیفنس پیکٹ کرے جس میں US اس کو ہیلپ آؤٹ کرے ٹو اسٹیبلش اٹس اون سیولین نیوکلیئر پروگرام۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ اپنے کارڈیل ریلیشنز بنا کے اپنے ملک میں ٹورزم کو بھی بوسٹ دے اور اپنی اکانومی اور ٹیکنالوجی کو بھی ایڈوانس کر سکے۔ اب اگر بات کی جائے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان ایک پاسبل نارملائزیشن آف ٹائز کے ایگریمنٹ کا مڈل ایسٹرن ریجن پہ کیا امپیکٹ ہوگا، تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ فلسطین ایشو پہ ہوگا۔ اسرائیلی فورسز اور اسرائیلی گورنمنٹ یہ سمجھیں گے کہ عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے لیے فلسطین ایشو اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ فلسطینی عوام کو مزید تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ دوسری طرف اس کا ایک بڑا امپیکٹ یہ بھی ہوگا کہ سعودی عربیہ کا انفلوئنس اوور دی مڈل ایسٹ ڈکریز ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام میں محمد بن سلیمان کی لبرل پالیسیز کو پہلے ہی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کرٹیکل جنکچر پہ سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ نارمل ٹائز اسٹیبلش کر لیتا ہے، تو مسلم امہ میں سعودی عربیہ کے حوالے سے پایا جانے والا سافٹ کارنر بھی ختم ہو جائے گا، اور دوسری طرف ایران کا انفلوئنس اوور دی مڈل ایسٹ مزید انکریز ہوگا اور ایران بیکڈ پراکسیز کو مزید اسٹرینتھ ملے گی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سعودی عربیہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن آف ٹائز کا یہ ایگریمنٹ آنے والے کچھ ہی منتھس میں ہو سکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان فلسطین کاز کو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس ڈیل کے نتیجے میں جو پولیٹیکل لیوریج گین کرنا چاہ رہی ہیں وہ اس کو نہیں حاصل ہو سکے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اف یو آر این اسپائرنگ رائٹر اور آپ اپنے آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز کو پبلش کرانا چاہتے ہیں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ جس کا ٹائٹل ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔